126 صفحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قرآن پاک انسان کی دنیاوی مصالح کا بھی دھیان رکھتا ہے، اس کا انتظام کرتا ہے، اور دینی مصلحتوں کا بھی۔ جیسا موقع ہوتا ہے ایسی رہبری اور رہنمائی اللہ پاک اپنے پاک کلام کے ذریعے سے اور نبی کے ذریعے سے فرماتے ہیں۔ کچھ احکامات شرعیہ بیان کیے گئے تھے جن کا تعلق آخرت کے ساتھ تھا۔ ان آیات میں کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جن میں آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، دنیا کے بہت سارے معاملات میں شریعت کی جو رہبری اور رہنمائی ہے اس سے آگاہ کیا گیا ہے تاکہ دنیاوی معاملات بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں حل ہوں۔ اسی طرح کا ایک معاملہ ہے جہاں دو فریقوں کے درمیان کسی قضیے کا تصفیہ کرانا مقصود ہوتا ہے۔ دو افراد میں آپس میں کسی سلسلے میں جھگڑا ہو یا دو جماعتوں میں ہو، اگر کسی معاملے میں ان کا ایسا اختلاف ہو کہ ایک فریق دعویٰ کر رہا ہو دوسرے کے خلاف، تو دعویٰ کرنے والے کو مدعی کہتے ہیں، دعویٰ کرنے والا، اور جس پہ دعویٰ کیا، جس کے خلاف دعویٰ کیا، اس کو کہتے ہیں مدعا علیہ۔ اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر دعویٰ کرتا ہے، مثال کے طور پہ اس آدمی نے مجھ پر فلاں ظلم کیا ہے، یا اس نے میرا فلاں حق دبایا ہے، اس نے میرا قرضہ لے کے واپس نہیں کیا، اس کے پاس میں نے امانت رکھی تھی اس میں خیانت کی، یہ دعوے ہیں۔ تو دعویٰ کرنے والا وہ ہے جو یہ دعویٰ کرے، جس کے خلاف یہ دعویٰ کرے گا اس کو مدعا علیہ کہے۔ اگر یہ معاملہ حل نہ ہوتا ہو تو قاضی شرعی کے پاس یہ دونوں فریق حاضر ہوں گے۔ قاضی دعویٰ دائر کرنے والے سے مطالبہ کرے گا کہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کرو، اور ثبوت ہیں گواہ۔ زنا کے علاوہ باقی تمام معاملات میں
دو ایسے گواہوں کا ہونا ضروری ہے جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، مرد ہوں۔ تنہا عورتیں اگر ساری دنیا کی بھی جمع ہو جائیں ان کی گواہی نہیں چلے گی، اگرچہ وہ نیک صالح عادل ہوں، قابل اعتماد ہوں، لیکن گواہ کے طور پہ مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر مرد ایک ہی ہے تو دوسرے مرد کے بدلے میں پھر دو عورتیں ہونی چاہیے۔ دو عورتوں کے ساتھ ایک مرد لگے گا تو دو مردوں کی گواہی کے برابر ہو جائیں گے۔ اگر دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش کر دے تو قاضی دعویٰ کرنے والے کے حق میں فیصلہ کر دے گا، مدعی کو کہے گا جو دعویٰ تم پہ کیا گیا ہے وہ ثابت ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا یہ حق ادا کر۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ شریعت نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے، البینۃ علی المدعی۔ بینہ کا مطلب ہے گواہ۔ گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرے۔ اگر یہ شخص گواہ پیش نہ کر سکے، یا تو گواہ پیش کرے لیکن وہ شرعی اعتبار سے قابل قبول گواہ نہ ہو، مثلا عورتیں ہوں، یا کسی بچے کو لے آئے، یا ایسے آدمی کو بطور گواہ پیش کر رہا ہے جو خود مشکوک ہے۔ مثال کے طور پہ بعض معاملات میں سگے بھائی کی گواہی نہیں چلے گی، باپ کی اور بیٹے کی گواہی نہیں چلے گی، کیونکہ وہ تو طرفداری کریں گے نا۔ اگر مدعا علیہ اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ اس شخص پہ مجھے شک ہے، میں اس کی گواہی کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں پھر دعویٰ کرنے والے نے جن لوگوں کو بطور گواہ پیش کیا ہے اگر وہ شرعی اعتبار سے گواہی کا نصاب پورا نہیں کرتے، یعنی دو عاقل بالغ مرد وہ نہیں ہیں، پھر تو قسم کھائے گا مدعی، جس پر دعویٰ کیا گیا نا وہ یہ قسم کھائے گا کہ میرے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس الزام سے بری ہوں۔ تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ فریق مخالف، فریق دوم جس کو کہتے ہیں، مدعا علیہ، کہ وہ سچا قرار دیا جائے گا اور دعویٰ کرنے والے کے دعوے کو رد کر دیں، اس کو خارج کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری صورت یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کیا اور اس نے گواہ بھی پیش کر دیے، لیکن مدعی جو ہے، مدعا علیہ جو ہے نا، وہ اعتراض کر رہا ہے کہ بھائی مجھے ان کی گواہی قبول نہیں ہے، مجھے ان پر یہ شک ہے، یہ طرفداری کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں مثلا، یا تھے ہی نہیں وہاں۔ اس بیچارے نے تو گواہ پیش کر دیے لیکن مدعا علیہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اعتراض کر رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں قاضی کو یہ اختیار ہے کہ قاضی ان مشکوک گواہوں کو قسم کھلوائے کہ تم قسم کھاؤ کہ تم جو گواہی دے رہے ہو صحیح ہے، تمہارے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں یا ہو گئے ہیں یہ غلط ہیں، اگر تم سچے ہو تو تم قسم کھاؤ کہ جس چیز پر تم گواہی پیش کر رہے ہو تم اس کے حقیقی چشمدید گواہ ہو، تمہیں اس کی صحیح علمیت ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو بس ٹھیک، پھر مدعا علیہ کا اعتراض کل عدم قرار دیا جائے، کوئی حیثیت نہیں۔ اور اگر وہ قسم نہ کھائیں، ٹال مٹول کریں، تو بس یہ گواہ قابل قبول نہیں ہے، مدعا علیہ اب قسم کھائے۔ تو دعویٰ پیش کرنے والے کو اپنے دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کیا پیش کرنے ہیں؟ اس کے لیے شرعی اصول ہے البینۃ علی المدعی، مدعی اپنے معاملے کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے طور پہ گواہ پیش کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو قسم کون کھائے گا؟ حدیث میں ہے والیمین علی من انکر، مدعا علیہ دوسرا فریق قسم کھانے کا حق اس کو ہے، وہ پھر قسم کھا سکتا ہے کہ میرے خلاف جو دعویٰ کیا یہ جھوٹا ہے، دعویٰ کرنے والے کو قسم کھانے کی اجازت۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک دعوے دار ہے، ایک مدعا علیہ ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے والی کی ذمہ داری ہے دعویٰ ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرے، کر دیتا ہے تو ٹھیک، مشکوک کرتا ہے تو قسم کھلاؤ ان کو، نہیں کر سکا تو ایسی صورت میں قسم نہیں کھائے گا یہ، بلکہ قسم کھائے گا مدعا علیہ کہ مجھ پر جو الزام لگایا جا رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے، میں اس سے بری ہوں، تو بس عدالت اس کو بری کر دے گی۔ یہ ہے قضا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضا کا مطلب ہے فیصلہ۔ یہ فیصلہ ظاہری حالات پر کرے گا قاضی اور مفتی یا جج۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے دعویٰ کرنے والا سچا ہو لیکن یہاں عدالت میں اس کو جھوٹا قرار دے دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ مدعا علیہ سچا ہو لیکن اس کو جھوٹا
قرار دے دیا۔ تو عند اللہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا پتہ تو اللہ ہی کو ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بعض مرتبہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو شکوک و شبہات پیدا ہونے کی صورت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ قاضی نے فیصلہ کر دیا، گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا یا قسم کی بنیاد پہ، کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ یہی دعویٰ پیش کیا گیا دوسرے فریق کی طرف سے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا اس وقت ہمارے پاس شواہد نہیں تھی، آج ثبوت موجود ہیں۔ تو قاضی خود شک میں پڑ گیا کہ میں نے جو اس وقت فیصلہ کیا تھا وہ جلدی یا غلط فہمی کی بنیاد پر تھا، لہٰذا دوبارہ وہ طلب کرے گا دونوں فریقوں کو اور نئے سرے سے ترتیب شروع ہو جائے گی۔ اب مدعا علیہ مدعی بن جائے گا اور مدعی کیا بنے گا؟ مدعا علیہ۔ آئی کچھ بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ اس میں بیان کیا۔ اب اس کو آپ سمجھیں ایسے، ایک واقعہ پیش آیا تھا، اگر وہ واقعہ سمجھ میں آیا تو مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک مسلمان شخص مدینہ منورہ میں تجارت کرتا تھا، اور تجارت کے لیے وہ مال لے کے کسی دوسرے علاقے میں جاتا تھا۔ عموماً وہاں کے لوگ شام یمن وغیرہ کی طرف جایا کرتے تھے، جیسے کشمیر کے لوگ سردی میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ پنجاب۔ تو جب یہ وہاں گیا نا تو دو آدمی اس کے ساتھ لگ گئے، وہ دونوں تھے نصرانی عیسائی، لیکن وہ کاروبار میں شریک تھے، اس کے پارٹنر تھے۔ تو تینوں نے مل کے کام شروع کیا، یہ تین ساتھی تھے۔ یا تو یہ تین ایک ہی کاروبار میں شریک تھے یا پھر اپنے اپنے تینوں کے کام تھے، لیکن یہ قافلہ بن کر ایک ساتھ گیا تھا۔ وہاں پہنچ کے جو مسلمان تھا نا یہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہوا تو اس کو لگا کہ میرا وقت آخری ہے، میں بچوں گا نہیں، اور میرے پاس ہے بہت سارا سامان، تو یہ میرے گھر والوں تک پتہ نہیں پہنچے گا نہیں، اور اگر پہنچے گا بھی تو پتہ نہیں پورا پہنچے گا یا کیا ہوگا۔ تو اس نے ایک کاغذ لکھا جس کو ہم کہتے ہیں وصیت، اس میں پوری تفصیل لکھی کہ آج مجھے یہ فلاں مثلا یہ تکلیف ہو گئی اور مجھے خطرات ہیں کہ میں شاید زندہ نہیں بچوں گا، لہٰذا میرے سامان کے اندر یہ چیزیں ہیں، پیسہ اتنا ہے، فلاں چیز اتنی ہے، فلاں پوری اس کی تفصیل فہرست لکھ کر اس نے اسی سامان میں چھپا دی، اور اپنے ان دو عیسائی ساتھیوں کو کہا دیکھو تم میرے ساتھی ہو، میرے ہم وطن ہو، تم واپس جاؤ گے، اگر میں بچ گیا تو ٹھیک، اگر میں مر گیا تو یہ میرا سامان میرے گھر والوں کے حوالے کر دیں۔ جو اس نے وصیت کی نا یہ دو طرح کی وصیت تھی، ایک تو اس نے اس کی فہرست لکھ کر سامان کی کس میں رکھی؟ سامان میں چھپا دی، کہ جب میرا بستر وہاں جا کے کھلے گا تو اس میں سے خود بخود نکل آئے گا، گھر والوں کو پتہ لگے گا کیا چیز کم ہے۔ دوسرا زبانی بھی اس نے دو ساتھیوں کو وصیت کر دی کہ میرا سامان گھر پہنچا دیا۔ اس کا اللہ کا نظام ایسا تھا کہ انتقال ہو گیا، ان ساتھیوں نے اس کا سامان دیکھا، باندھا، اپنے کام سے فارغ ہوئے تو اس کا سامان لے کر واپس پہنچے۔ رستے میں ان کی نیت بگڑ گئی، انہوں نے سوچا سارے سامان کو تو ہم نہیں لے سکتے، ہم اس کے ساتھ آئے تھے، ہم پر یہ الزام لگ سکتا ہے پتہ نہیں قتل کر دیا۔ البتہ اس کے سامان میں ایک پیالہ بہت قیمتی ہے، چاندی کا پیالہ تھا، اور اس پہ سونے کے نقش و نگار یعنی سونے کا پانی چڑھا تھا، تو اس کی اچھی خاصی قیمت تھی، تو وہ انہوں نے چھپا لیا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ کاغذ میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ وہ انہوں نے جا کر مکہ مکرمہ میں، یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ، مکہ مکرمہ میں انہوں نے جا کر وہ پیالہ کسی سنار کو بیچ دیا اور پیسے تقسیم کر لیے، اور سامان سارے کا سارا کہاں پہنچایا؟ گھر والوں نے جب سامان کھول کے دیکھا تو فہرست نکل آئی، فہرست میں سے ان نے ترتیب کے ساتھ دیکھا کہ سارا سامان موجود ہے، لیکن ایک پیالے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، وہ پیالہ نہیں ہے۔ تو شک کس پہ ہوا؟ انہوں نے دونوں کو پوچھا، اور اس طرح پوچھا کہ ہمارا جو آدمی تھا وہ بیمار ہو گیا تھا، کہ ہاں بہت زیادہ بیمار ہوا، اس کے اوپر علاج کا خرچہ ہوا، کہ کچھ تو بولیں گے کہ ہاں بڑا خرچہ ہوا تو پھر ہم نے پیالہ بھیجا۔ انہوں نے کہا نہیں بہت زیادہ بیمار نہیں ہوا۔ تو مشکوک ہو گئے وہ دونوں آدمی، یہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آدمی کا انتقال ہو گیا، فلاں فلاں آدمی ساتھ تھے، یہ ہوا وہ ہوا، اور اس انداز سے پیالہ غائب ہو گیا۔ تو ان دونوں کو بلایا گیا، تو گواہ کس کو پیش کرنے تھے اب بتاؤ؟ دعویٰ دار کون ہے؟ موسی، وصیت کرنے والے
اس مسافر کی وفات کے بعد اس کے گھر والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا پیالہ، تو گواہ کس کو پیش کرنے؟ تو گواہ کون تھا؟ وہ تو راستے میں ہی چوری کیا تو انہوں نے چپ کر کے بھیج دیا۔ جب ان سے گواہی طلب کی گئی تو کہنے لگے ہمارے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، البتہ یہ ہے فہرست۔ ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ تو قسم کھلانی تھی، تو قسم کس کو کھلائی؟ ان دو کو۔ انہوں نے قسم کھا دی کہ یہ سارا الزام جھوٹ ہے، ہم نے کچھ نہیں لیا، جو تھا ہم نے لا کر دے دیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، تو بری ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ کچھ دنوں کے بعد بات نکل گئی کسی سنار کے ذریعے سے کہ دو آدمیوں نے پیالہ بیچا ہے چاندی کا، اور انہیں 1000 درہم اس کے لے بھی لیے۔ یہ خبر ان لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا ہو کاغذ میں بھی لکھا تھا اور کچھ نہ کچھ شبہ اور ثبوت بھی مل گیا۔ وہ پھر پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گیا۔ تحقیق کی، ان کو بلایا تو سنار کو پکڑا گیا، اس نے کہا بالکل ان دونوں نے بیچا تھا پیالہ اور اتنے پیسے کھائے ہیں۔ مشکوک ہو گئے نہیں؟ اب وہ مشکوک۔ اب دیکھو نوعیت سمجھو کیسے۔ ابھی تک وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارا پیالہ ان نے غائب کیا، لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، تو وہ دعوے دار تھے، ان کا دعویٰ خارج ہو گیا، مدعا علیہ نے قسم کھائی، ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تم بری ہو۔ ان نے فوراً بات بدل دی، ان نے کہا ہاں ہاں بالکل وہ پیالہ ہم نے بیچا، لیکن وہ پیالہ اصل میں اس کا نہیں تھا، وہ ہم نے خرید لیا تھا اس سے۔ اب یہ دعویٰ کون کر رہا ہے خریدنے کا؟ تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خریدا ہے، تو ان کو ثبوت پیش کرنا ہے نا۔ کہا لاؤ جی تم ثبوت کہ تم نے اگر خریدا ہے تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اب وہ بن گئے دعویٰ دار اور یہ بن گئے مدعا علیہ۔ وہ کہنے لگے جی ہم کیا کہیں، ہم تو سفر میں تھے تو نہ کوئی ہمارے پاس گواہ ہے نہ کچھ، البتہ یہ ہے کہ ہم نے خریدا تھا۔ کہا جب تم نے خریدا تھا اور بیچا تم نے ذکر کیوں نہیں کیا اس وقت جب پہلے فیصلہ ہوا تھا، اس وقت اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ اصل میں ہم نے ذکر اس لیے نہیں کیا تھا چونکہ یہاں فیصلہ ہوتا ہے گواہی پر، ہمیں پتہ تھا پیالہ ہم نے خریدا ہے لیکن ہمارے پاس گواہ تو ہے نہیں، ہم جب کہیں گے ہم سے گواہی طلب کی جائے گی، ہم گواہی نہیں دے سکیں گے تو پیالہ ہم نے خریدا ہے پھر بھی کس کو مل جائے گا؟ مرنے والے کے رشتہ داروں کو، تو ہمارا نقصان ہوگا، اس لیے ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، ورنہ ہم خرید چکے۔ نوعیت بدلی نا، تو کہا لاؤ جی گواہ، وہ گواہ نہیں لا سکے، اب یہ بن گئے مدعی، اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پیالہ خریدا تھا۔ جب ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا تو جو مرنے والے کے ورثاء تھے نا ان کو کھڑا کیا گیا کہ اب تم قسم کھاؤ کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم قسم کھاتے ہیں، ہماری قسم زیادہ صحیح ہے کیونکہ شکوک و شبہات بھی ہیں اور فہرست بھی ہے، اور انہیں اس وقت بات چھپائی بھی، اور پھر ان کی قسم کے بعد ہم پورے عزم کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں۔ ایک فریق نے قسم کھا لی نا تو دوسرا ڈھیلا پڑتا ہے، وہ قسم کھا چکے تھے، فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تھا، پھر اتنی جرت کرنا کہ قسم کھانا، اس کا مطلب ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ثبوت تو، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری قسم جو ہے نا شہادتنا احق من شہادت، ہماری گواہی زیادہ معتبر ہے ان سے، ہمارا دعویٰ پہلے تھا، فہرست میں پیالے کا ذکر بھی ہے، ان نے اس وقت بولا نہیں، اس وقت انکار کر دیا، قسم کھائی، پھر آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خریدا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لہٰذا ہماری قسم جو ہے زیادہ مضبوط۔ طے کیا گیا لاؤ جی پیالہ دو ان کو۔ وہ پیالہ کہاں سے دیتے؟ وہ سنار کو بھیجا تو سنار نے کہیں اور دے دیا۔ سنار کو پوچھا کتنے میں لیا تھا، اس نے قیمت بتائی مثلاً 1000، کہا تم 1000 روپے ان کو دو۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ ترتیب قرآن نے بیان کی ہے، دنیاوی مصالح میں قرآن ایسی رہبری کرتا ہے کہ کوئی بھی مظلوم بن کر نہ رہے اور کوئی ظالم ظلم پر جرت نہ کرے، دونوں فریق انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر قاضی کے ذریعے سے حقدار تک حق پہنچانے کے ذمہ دار بن جائے۔ اس کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلے اور بھی آتے رہیں گے، وہ انشاءاللہ جہاں جہاں ایسا کوئی لفظ آئے گا، کوئی کلمہ آئے گا، وہاں بتاؤں گا۔ فی الحال جو میں نے مسئلہ سمجھایا، کوشش کی، یہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ یہ ہے شہادت یعنی گواہی کا مسئلہ، یہ ہے فریقین میں مدعی اور مدعا علیہ کے حوالے سے گواہ کس کو پیش کرنے ہیں، قسم کس کو کھانی۔ کشمیر میں یہ مسئلہ ہے اماز کرتور، ثبوت بحث کے قسم نہیں کھا سکتا، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ قسم، اس کو قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ جس کو تم نے چور کہا ہے نا، قسم یہ کھائے گا کہ تم نے گواہی پیش نہیں کی۔ تو قسم صرف مدعا علیہ کھا سکتا ہے،
دعویٰ کرنے والے کو تو ثبوت پیش کرنے، گواہ پیش کرنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر خطاب کیا، تمہاری دنیاوی معاملات میں ایک حکم شرعی تم کو بتایا جا رہا ہے تاکہ تمہارے دنیاوی مسالے جو ہیں نا وہ فوت نہ ہو اور اس میں تمہیں صحیح راہبری ملے۔ وہ یہ ہے شہادت بینکم، تمہاری آپس میں گواہیاں ہیں۔ آپس میں کیا ہوتی ہے؟ معاملات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا کون بنتا ہے؟ گواہ۔ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، موت آ جانے کا مطلب ہے اس کے حالات لگے اس کو کہ اب مجھے، یہ نہیں کہ ملک الموت آ جائے گا تو پھر وصیت کرے گا، وہاں پھر وصیت کرنے کا موقع کہاں رہتا ہے؟ نظر آتا ہی زبان بند، پہلے ہی کر لینی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں یہ بات پہلے بھی آئی تھی، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس حقوق ہو اور پھر وہ اس حالت میں سوئے کہ 3 دن گزر جائیں اور وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی حدیث ہے۔ اگر معاملات ہوں تو وصیت لکھ کے رکھو، گھر والوں کو بتاؤ یہ وصیت ہے، بچ گیا تو ٹھیک، میں مر گیا اور وصیت ایسے ہی موجود ہوئی تو اس کا مطلب میں نے کوئی کریکشن نہیں کی ہے تو وصیت برقرار ہے، اس کے مطابق میرے مرنے کے بعد معاملات طے کر لیں۔ یا اگر وصیت نہیں لکھ سکتے تو کم از کم 2 معتبر گواہوں کو بتاؤ۔ اچھا، یہ وصیت لکھنا جب حقوق ہوں تب تو واجب ہے، جب حقوق نہ ہوں تب مستحب ہے۔ اذا حضر احدکم الموت، جب کسی پر موت کے آثار اس کو محسوس ہوں، اس کو لگے کہ اب میری حالت ہے، بچنا میرا اب ممکن نہیں ہے۔ حین الوصیہ، جب اس کو وصیت کرنی ہو تو شہادت بینکم، اپنے درمیان گواہی بناؤ۔ کیسے بناؤ؟ اثنان ذوا عدل منکم، تم ہی میں سے 2 ایسے آدمی ہونے چاہیے جو ذو عدل ہوں، صاحب انصاف ہوں، جھوٹے نہ ہوں، دھوکے باز نہ ہوں، خود غرض نہ ہو، اور وہ اپنی دنیا کے مفاد کے لیے کسی کا نقصان نہ کرے، یعنی سچے انسان ہوں جن پہ الزامات جھوٹ کے، دھوکہ دہی کے، غبن کے نہ ہوں۔ منکم، تم میں سے ہونے چاہیے، مسلمان بنایا کرو، مسلمان گواہ۔ کتنے ہوں پھر؟ 2، اثنان۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان ہے ہی نہیں وہاں کوئی، جیسے یہ مسلمان تھے، ان کے ساتھ 2 عیسائی تھے، تو پھر اختیار دیا گیا او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ دوسرے مذہب والوں میں سے 2 آدمی، تو گواہ بنانے کے لیے وصیت میں جو شخص وصیت کرتا ہے نا، وصیت کرنے والے کو بہتر ہے کہ وصیت کرے وہ ایسے آدمی کو وصی بنائے، وصیت اس کو کرے جو مسلمان بھی ہو، ہمدرد بھی ہو، سچا بھی ہو۔ لیکن اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر غیر مسلم ہے تو اسی کو وصیت کر دے، اس کی اجازت ہے۔ اور اگر 2 نہیں ہیں تو 1 کی بھی اجازت ہے، مجبوری میں 1 کی بھی اجازت ہے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، جیسے تم زمین میں سفر کر رہے ہو، کسی دور کے علاقے میں ہو، کسی ملک میں، کسی ملک سے باہر کسی علاقے میں، وہاں کہاں تلاش کرو گے؟ فاصابتکم مصیبت الموت، موت کی مصیبت آ گئی۔ موت کی مصیبت کا مطلب ہے اچانک موت آ گئی، یہ بھی بڑی مصیبت ہے اچانک موت آنا، اس لیے قرآن نے بتلایا اچانک موت، جب انسان ذہناً تیار نہ ہو یا اس جگہ مرنے کو تیار نہ ہو، سفر ہے نا، کوئی ایسی جگہ ہے، جیل ہے جہاں اپنا کوئی ہے ہی نہیں، یہ موت مصیبت کی موت ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پتہ ہے اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ اچانک موت سے، حادثے کی موت سے، مصارع السوء، بری موت سے بچانے کی صورت الصدقہ، صدقہ کیا کرو۔ خوب صدقہ کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک تو دنیا میں اس کو اچانک اور بری موت سے بچاتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا صدقہ اس کے اوپر میدان محشر میں سایہ بن کر رہے گا۔ اس لیے صدقہ خوب کرنا چاہیے۔ صدقے کا مطلب نہیں ہے روپیہ 1000 کرو، بھنڈارا دو لوگوں کو، پھر وہ تھپ تھپ کا کھلاؤ۔ صدقے کا مطلب ہے جو بھی کسی غریب، مسکین، محتاج کی تم خدمت کر سکتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، بلا معاوضہ۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، جب ایسا ہو جائے تو پھر گواہوں کو لانا ہے۔ تو گواہوں سے تم نے کیا لینی ہے؟ گواہی۔ یہ گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں، دعویٰ کرنے والا غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو تم دعویٰ کرنے والا تو دعویٰ کر چکا، صحیح کیا یا غلط، لیکن اب دار و مدار اس پر ہے کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں، یہ گواہوں کی گواہی پر دار و مدار ہے، اس لیے گواہوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا تحبسونہما من بعد الصلاۃ، گواہوں کو تم نماز کے بعد روک لیا کرو۔ نماز کے بعد کہاں روکیں گے بتاؤ؟ مسجد میں۔ جب لوگ مسجد میں ہوں، نماز پڑھی ہو، تو اسی وقت ان گواہوں کو اٹھاؤ، اٹھو تم، تو وہ ڈریں گے۔ ایک تو مسجد، ایک نماز پڑھی ہے ابھی، تو اگر قسم کھائی ہو کسی نے، پک مشید مت کرتے نا،
تو القرآن، جو قرآن اٹھانے سے کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ڈر لگتا ہے انسان. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قسم کھلانے کے لیے کسی خاص جگہ پر لے جانے کی اجازت ہے، کسی خاص وقت اور حالت میں قسم کرانے کی اجازت ہے. جب مشکوک ہو آدمی اور لگے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو کہہ سکتا ہے بھائی جمعہ کے دن تم کو قسم کھانی پڑے گی جامع مسجد میں. سمجھ میں آ گئی نا؟ اور قرآن اٹھا کے قسم کھانے کی اجازت بعض علماء کے نزدیک نہیں ہے، لیکن جب معاملہ بہت سنگین ہو تو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر یا قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کی بھی گنجائش ہے. اسی طرح مجمع عام میں قسم کھانا، نماز کے بعد ظاہر ہے سب بیٹھے ہوں گے، مجمع عام میں قسم کھانا، کسی دارالعلوم میں لے جاؤ بچے ہیں وہاں قسم کھانا، یا اپنا عیال بٹھاؤ ساتھ میں کہ اپنے عیال بیٹھے گا تمہارے بچے بچیاں بیٹھیں گے، ان کے سامنے قسم کھاؤ. تھوڑا سا آدمی ڈرتا ہے ان چیزوں سے، تو پھر قسم کھائے گا تو سچی کھائے گا. فیقسمان باللہ، تو اس وقت وہ قسم کھائیں اللہ کی. ان ارتبتم، یہ تب ہے جب تم کو شک ہو جائے. جب شک نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ. لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا، یہ گواہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم جو گواہی دے رہے ہیں ہم سچے ہیں اپنی گواہی میں. لا نشتری به ثمنا قلیلا، ہم اس کے بدلے میں کوئی دنیاوی نفع حاصل کرنا، ہم یہ جھوٹی قسم کھا کے کیا حاصل کریں، ہمیں کیا لینا ہے، ہم سچی قسم کھا رہے ہیں، آخرت خراب نہیں کریں. ولو کان ذا قربا، یہ اگر ہمارے رشتہ دار بھی ہوں تب بھی ہم ان کے لیے جھوٹی قسم نہیں کھائیں، دوست یاروں تب بھی نہیں. ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کے نزدیک گواہی چھپائیں گے بھی نہیں. اللہ کا حکم ہے جب تم سے گواہی مانگی جائے تو گواہی دو، لہٰذا ہم گواہی چھپائیں گے بھی. اگر ہم نے ایسا کیا انا اذا لمن الظالمین، پھر تو ہم گناہ گار ہیں اور گناہ گاروں کی سزا پھر طے ہے. فَإِنْ عُثِرَ، ایک بات سمجھ میں آ گئی. اب دوسرا مسئلہ، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر یہ بات ظاہر ہو جائے، جیسے ان کی ظاہر ہو گئی تھی کہ پیالہ بیچ کے مکر گئے تھے، پھر اگر ظاہر ہو جائے عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، کہ ان دونوں آدمیوں نے، مدعا علیہ نے، گواہوں نے حق مارا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، اثمن، ناجائز طریقے پر گناہ کیا ہے، فیصلہ کرنے کے بعد ظاہر ہو گیا کہ نہیں یہ تو گڑبڑ کر گئی، اور قاضی انہی کے حق میں کیا دے گیا ہے، فیصلہ. تو کوئی بات نہیں، دوبارہ فیصلہ کرو. فآخران یقومان مقامہما، تو پھر دوسرے دو آ جائیں گے جو کھڑے ہوں گے ان کی جگہ پر، جہاں ان نے کل قسم کھائی تھی نا، آج وہ قسم کھائیں گے. من الذین استحق علیہم، جن کا حق مارا گیا ہے وہ آئیں گے. الاولیان، یہ ہونے چاہیے اس مرنے والے موسی کے رشتہ دار، جن کو حق بنتا ہے بھائی تم قسم کیوں کھاتے ہو، اس لیے کہ ہم اس کے وارث ہیں، اس لیے قسم کھائیں گے، ورثہ ہیں. فیقسمان باللہ، پھر یہ آ کر اللہ کی قسم کھائیں گے. لشہادتنا حق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ مضبوط ہے. یہ میں نے تفصیل بتلا دی نا، سمجھ میں آیا؟ بھائی یہ تو قسم کھا چکے تھے، یہ جھوٹے ثابت ہوئے یا مشکوک ہو گئے، اور ہم نے تو قسم نہیں کھائی تھی، ہمارے پاس گواہ بھی نہیں تھے، ہم چپ کر گئے اس وقت، لیکن اب ہم قسم کھا رہے ہیں کہ ہمارا پلہ بھاری ہے. وما اعتدینا، اور ہم کسی طرح کا ظلم جبر نہیں کر رہے، کوئی زیادتی ہم نہیں کرتے. انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بھی گناہ گار ہو جائیں گے. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہ، اللہ فرماتے ہیں یہ نظام جو بنایا اور یہ قانون جو تم کو بتایا گیا اس لیے ہے ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، تاکہ گواہی صحیح طریقے پر ادا ہو سکے، گواہ گڑبڑ نہ کریں، مدعی یا مدعا علیہ غلط بیانی نہ کریں. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اسی طرح یہ لوگ ڈر جائیں کہ ہم نے آج قسم کھائی ہے، اگر جھوٹی ہو گئی، کل راز کھل گیا تو آج تو ہم کھا رہے ہیں، کل وہ کھائیں گے، ان کی قسم ہم پہ پڑے گی، اور ہماری قسم بھی جھوٹی قرار دے دی جائے گی، فیصلہ بھی ہمارے خلاف ہو جائے گا، ذلت و رسوائی بھی ہوگی، اور اس کے بعد سزا بھی ہوگی، اور سزا کے ساتھ قیامت کے دن عذاب بھی ملے گا. واتقوا اللہ، لہٰذا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے معاملات صاف ستھرے رکھا کرو. واسمعوا، اور اللہ کے حکم دل و جان سے سنا کرو، سننے کا مطلب ہے مانا کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو نافرمانی پر اتر آئے اللہ پھر اس کو راستہ بھی نہیں دیتا. جو اتر آئے نا فسق پر، فسق کا مطلب ہے کھلنا، فاسق اس گناہ گار کو کہتے ہیں جو کھل کے گناہ کرے، فسق کا مطلب ہے پھسلنا، اپنی جگہ پر نہ رہنا. تو فاسق اس کو کہیں گے
جو گناہ میں گناہ کرنے کے بعد جگہ پر نہ ٹھیکے اس گناہ کو لے کر مجمع عام میں آ جائے. شراب پیتا ہے وہ مجرم ہے، لیکن چھپ کے پیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں. اب یہی شراب پی کر باہر آ گیا ہے، باہر پی رہا ہے، تو اس نے شراب کو گناہ کو ظاہر کیا ہے، تو اب یہ فاسق کہتا ہے. اس لیے فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے. باقی یہ کہنا کہ امام صاحب ولی کامل ہے، پیرانے پیر ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسا تو ہے نہیں نا. بھائی رشتہ کرو گے آپ تو لڑکے والے یہ سوچیں گے کہ لڑکی کے متعلق کوئی شک و شبہ کی بات یا شکایت تو نہیں. بظاہر ٹھیک ٹھاک شکایت کے بغیر وہ لڑکی ہو تو رشتہ قبول کر لیا جائے گا. حقیقت میں کیا اس کے تعلقات تھے یا نہیں یہ کس کو پتہ ہے؟ ہم تو ظاہری حالات پر فیصلہ کرتے ہیں نا. ایسے ہی لڑکے کو تلاش کرنا ہے تو لڑکے کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں گے ظاہری اعتبار سے. اور قاضی جو شریف فتویٰ دے گا وہ گواہوں پر اور قسم پر دے گا، حقیقت کا تو اس کو پتہ نہیں. اس طریقے سے جو امام صاحب ہیں، جو شخص بھی نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ مستقل امام ہو یا کوئی، جب تک اس کے کوئی کسی گناہ کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا، تو بس کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں، پڑھو اس کے پیچھے نماز. لیکن اگر یہ متقی پارسا بھی ہے مگر کوئی گناہ یہ کھل کے کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے گناہ کی اطلاع ہو، گالیاں دیتا ہے، ناجائز طریقے پر لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے، غلط مسئلے بتلاتا ہے، تو پھر چاہیے کوئی بھی ہو اس کو امام بنانا جائز نہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسوں کو پھر اللہ راہ بھی نہیں دیتا. کیا مطلب ہے راہ دینے کا؟ حدیث ہے کہ جو آدمی کسی سے اپنی ضرورت کے لیے قرض لے اور اس کی نیت اور چاہت ہو کہ ضرورت کے لیے لے رہا ہوں مجبوری میں، لیکن میں قرض ادا کروں گا، اور اللہ سے مانگتا بھی رہے، کوشش کرتا رہے، تو اللہ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، اللہ اس کا قرضہ اتروا دیتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی چاہت ارادہ یہی ہے نا، ضرورت کے لیے لیا. اور جو آدمی قرض لے بلا ضرورت اور پھر اس کا ارادہ بھی نہ ہو واپس کرنے کا، تو اللہ اس کے لیے راستے ایسے بنا دیتے ہیں کہ کتنا بھی اس کے پاس مال آ جائے اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا پھر. اسی طریقے سے جو آدمی کوشش کرے نا گناہ سے بچنے کی تو اللہ اس کو بچا لیتے ہیں، اور جو خود نہ بچنا چاہے، کھل جائے مزہ لینے کے لیے، تو پھر اللہ بھی اس کے لیے ایسے حالات بنا دیں کہ توبہ کی مجلس میں بیٹھے گا تو بھی توبہ سے محروم رہے گا. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو بھاگ دوڑ کر کے مسجدوں میں آتے ہیں اور آ کر کیا پڑھتے ہیں؟ نماز. گاہک چھوڑ دیتے ہیں، زمین زراعت چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، پارٹیاں چھوڑ دیتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آ گئے مسجد میں، دروازے پہ ٹھوکر لگی، پاؤں سے خون نکلا، تکبیر اولیٰ بھی گئی، جب تک وضو کرتا خون بند کرتا تب تک جماعت بھی چلی. تو اللہ کی طرف سے سارے معاملات ہیں، بندے کا اللہ کے ساتھ جیسا معاملہ ہوگا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول اللہ. اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء ابصارنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم علمنا من القرآن ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فإنك أنت الأعز الأكرم الأرحم برحمتك يا أرحم.